میں تمہیں بتا کے جانا چاہتا ہوں، اے میری قوم کے جیالے نوجوانوں، میری قوم بات کو غور سے سننا. تم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو جس نے ایک پہلی سانس سے لے کر کے آخری سانس تک کا طریقہ دیا ہے. امیر بن جاؤ تب کیسے زندگی گزارنی ہے یہ بھی میرے نبی نے بتائی ہے. غریب بن جاؤ تب کیسے زندگی گزارنی ہے یہ بھی میرے مصطفیٰ نے بتایا ہے. تاریخ کا یہ باب پلٹ کر کے دیکھو، جب فتح مکہ میں میرے سرکار آ رہے ہیں، جس سواری پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی گردن جھکا رکھی ہے سرکار نے کہ اونٹ کی کوہان پہ آقا کا سر لگ رہا ہے. آج ذرا سی دولت آ جاتی ہے، مارے گھمنڈ کے کپڑوں سے باہر ہو جاتے ہو. ہوش کے ناخن لیا کرو نوجوانوں، یہ دولت آنے جانے والی چیز ہے. آج میرے پاس ہے، کل چلی جائے گی، کوئی گارنٹی نہیں ہے. کل موت کس حال میں آئے کچھ نہیں پتا ہے، ادھر آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہی مکہ ہے جہاں سے مصطفیٰ کو مجبوراً نکالا گیا ہے. یہ وہی زمین ہے جہاں میرے نبی کے راستے میں کانٹے ڈالے گئے، جہاں مصطفیٰ کے غلاموں کو ستایا گیا. مصطفیٰ راتوں رات سفر کر کے نکلے ہیں، 80 دشمنوں کے بیچ سے، 40 کافروں کے بیچ سے نکل کے آقا جا رہے ہیں. غور کرنا پیارے، اتنے سخت دشمن تھے کہ جان کے پیاسے ہیں، ان سے نکل کے جا رہے ہیں. لیکن جب فتح مکہ ہو رہا ہے، وہی زمین ہے، وہی دشمن ہے، وہی آقا کریم کی ذات ہے. آج 10,000 سے زیادہ، تقریباً 14,000 تلواریں میرے نبی کے ساتھ چل رہی ہیں. آج دشمن کانپ رہا ہے. لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ مسلمان قابض ہوں گے تو مٹا دیں گے سب کو. ہم کہتے ہیں ہماری تاریخ لگی ہے، جہاں جہاں ہم نے قبضہ کیا ہے برباد نہیں کیا ہے، خدا کی قسم آباد کیا ہے. سب سے پہلے تاریخ مکے کی اٹھا کے دیکھو تو سکی. آج 14,000 تلواریں میرے نبی کے ساتھ آ رہی ہیں. آقا حاکم بھی ہے، قادر بھی ہے، آج قابل بھی ہے، جس کے چاہے ٹکڑے کرتے بڑے بڑے کانپ رکھے تھے. سرداروں کے ماتھے پہ پسینہ تھا، سب یہ سوچ رہے تھے آج مار دیے جائیں گے. لیکن جب میرے نبی کی زبان کھلی ہے، فرمان جاری ہوتا ہے. آقا کہتے ہیں بتاؤ تو سکی، تم نے میرے غلاموں کے پیروں میں رسیاں باندھی، چٹائی میں لپیٹ کر کے دھونی لگائی گئی، ان کے جسموں پہ کوڑے مارے گئے، میرے بلال کا جسم جلایا گیا. بتاؤ تو سکی آج کیا امید کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا تھا آپ کریم ابن کریم ہے. امید یہ ہے کہ کریم کبھی کرم کے سوا کچھ نہیں کرتا. لیکن سب کانپ رہے تھے. آقا کہتے جاؤ، آج محمد نے تم سب کو آزاد کر ڈالا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. زندہ باد. آج محمد نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. اللہ اکبر. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے سارے لوگوں یا رسول اللہ. آپ امیر ہو جاؤ تو میرے نبی نے وہ بھی دکھایا، وہ بھی دکھایا اور اعلان کیا. اعلان کیا آقا کریم نے نام لے لے کے کہا جو فلاں کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی امان ہے، جو فلاں کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی امان ہے. جانتے ہو، سنیں ذرا، آج نا کہتے ہیں وقت آنے دے کبھی ہمارا بھی دور آئے گا، بولتے نا. ہاں آج بچے چھوٹے میرے ذرا لڑکے جوان ہونے تھے، دوڑا دوڑا کے نہ مارا تو نام نہیں میرا. یہ اکثر ہم بولتے ہیں ہمارا بھی وقت آئے گا، دیکھ لیں گے اسے. صبر بھی کر رہا تو یہ کہہ کے کر رہا کل بچے جوان ہوں گے تو پٹک لیں گے. اور پھر کہہ رہے ہم تو اللہ کے فیصلوں پہ راضی. تو راضی کب ہے بھائی؟ تو تو کہہ رہا جب آگا ٹائم دیکھا جائے گا. نہیں، جب ٹائم آئے گا نا تو جو تو نے کیا ہے ہم تجھ سے بہتر کر کے دکھائیں گے. کبھی دشمن کو مار کے نہیں جیتا جا سکتا، دشمن کو بچا کے جیتا جاتا ہے. آپ یہ تاریخ پڑھیں نا اپنے اسلام کی، پڑھیں. آج کہتے دیکھ لوں گا کل ٹائم آگا، اور جب ٹائم آ جاتا نا بچے جوان ہو جاتے تو گالی بھی بکتا اور کہتا وہ بچے چھوٹے تھے اب آ گھیر گھیر کے مارنا. یہ انسانیت ہے. میرے نبی بیٹھے جسے معافی چاہیے کہتے ہیں صحابہ جو امان مانگ لیتے دو، جو معافی چاہے معاف کر دو. جانتے ہو سارے معافی کے چکر میں ایک بندہ نا سر پہ چادر ڈال کے حضور کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ گئے. اس نے کہا محبوب کیا میں بھی معاف ہو جاؤں گا؟ مجھے بھی بخش دیا جائے گا، مجھے بھی بخش دیا جائے گا. میرے نبی نے کہا چہرہ تو دکھا. اس نے کہا چہرہ بعد میں دکھاؤں گا، پہلے وعدہ کرو کیا میرا خون معاف ہوگا کہ نہیں. محبوب کہتے ہیں جہاں ہم نے تجھے معاف کیا. اتنا کہا اور جب اس نے اپنے چہرے سے چادر ہٹائی نا حضور کی نبوت والی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے. آقا کون ہے یہ؟ کون ہے یہ؟ میرے نبی نے فرمایا یہ وہ ہے جس نے میری بیٹی کے بھالا مارا تھا. یار تم کہتے ہو ہم معاف نہیں کریں گے. میرے نبی اپنی بیٹی کے بھالا مارنے والے کو معاف کر کے بتا رہے ہیں کہ طاقتور وہ نہیں جو طاقت ہوتے ہوئے بدلہ لے لے، طاقتور وہ ہوتا ہے جو قبضہ ہوتے ہوئے بھی دشمن کو معاف کر کے دکھا دے. یہ پاور کا دور دکھایا، پاور کا دور. اور غربت کا دور بھی میرے نبی نے دکھایا، غربت کا دور بھی دکھایا.
میرے نبی کی زندگی سبھی کے لیے، سبھی کے لیے. آقا کریم اپنی جوتی خود سل رہے بیٹھے ہوئے. اللہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی محبوب ہائے ہائے اشارہ کریں تو فرشتے خدمت کے لیے آ جائیں. اللہ اور رب نے ہمیں آپ کی خدمت کے لیے رکھا. آپ کہیں محبوب جوتی ہم سل دیں، ہم سل دیں. میرے نبی نے کہا نہیں. آقا کیوں؟ فرمایا میں یہ چاہتا ہوں جب کوئی میرا امتی بادشاہ بنے اور تخت پہ بیٹھے اور وہ یہ کہے کہ میں حضور کی سنت ادا کر رہا ہوں، ہائے تو جوتی اس لیے سل رہا ہوں تاکہ کل جوتیاں کاٹنے والا غیرت سے سر نہ جھکائے. جب بادشاہ نبی کی سنت بتائے تو وہ بھی جوتی سل کے کہے میں بھی مدینے والے کی سنت ادا کر رہا ہوں. واہ واہ واہ. میرے آقا نے کسی کو محروم نہیں رکھا، کسی کو محروم نہیں رکھا. ایک ایک لمحہ مصطفیٰ نے زندگی کا سکھایا. ایک ایک لمحہ. اگر غربت آ جائے تو حرام کی طرف نہ بڑھ. تیرا رب تو قادر مطلق ہے. یا تو یہ کہ تیرا رب پہ بھروسہ نہیں، اور اگر بھروسہ ہے تو پھر حرام کے لقمے کی طرف کیوں بڑھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا تو یہ کہ تیرا رب تجھے دیکھ نہیں رہا. اگر تیرا یہ نظریہ خدا دیکھ رہا ہے تو پھر تو پیاز کی طرف کیوں بڑھا، تو نے شراب کیوں بیچی، تو نے جوئے میں ہاتھ کیوں لگایا، حرام کے سکے کی طرف تیرا قدم کیوں بڑھا. اگر غربت آ گئی تھی، امتحان کی گھڑیاں تھی تو تجھے لاوارث تو نہیں چھوڑا گیا. میرے نبی نے کہا تھا لو میں تمہیں ایک جنت میں جانے کا کارڈ دے کے جا رہا ہوں. آقا کریم نے 2 رکعت نماز حاجت عطا کی. فرمایا مصیبت میں گھر جاؤ، فاقے ہو جائیں، کام نہ چلے تو ادھر ادھر ٹھوکرے نہ کھانا، مسجد میں آنا، مصلی بچھانا، 2 رکعت نماز حاجت ادا کرنا، پھر ہاتھ اٹھانا. کہتے ہیں ہاتھ اٹھانے میں دیر ہوگی، رب کو تیری جھولی بھرنے میں دیر نہیں ہو سکتی. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ اللہ، اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جشن عید میلاد النبی زندہ آباد، جشن عید میلاد النبی زندہ آباد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. کریں گے انشاءاللہ حلال کمائی کی کوشش. سارے وعدہ کریں انشاءاللہ. جب لقمے حلال کے ہوتے ہیں نا پھر دل میں ایمان کا نور پھوٹتا ہے. کیا بات. تب دل میں نور پھوٹتا ہے ایمان. جب لقمے حرام کے ہوتے ہیں نا تو پھر انسان تباہ ہوتا چلا جاتا، برباد ہو، پھر اسے دکھتا ہی کچھ نہیں. بالکل دکھتا ہی کچھ نہیں. وہ کدھر چلے ہم، کہاں جا رہے ہیں؟ خدا کی قسم آ رب کی بارگاہ. وہ دقتیں آتی ہیں، اللہ والوں کے راستوں میں دقتیں آتی ہیں. نام سنا ہوگا آپ نے، نام سنا ہوگا حبیب اجمی. حبیب اجمی اتنے بڑے پیاز کے بزنس مین تھے، سوداگر تھے، اتنے بڑے تھے کہ ایک وقت کا کھانا بھی بنا پیاز کے پیسے کے بنتا ہی نہیں تھا. سمجھ گئے بات؟ توجہ ہے نا؟ تھکے تو نہیں نا؟ ابھی میرے پاس 15 منٹ کا ٹائم. سن لیں ذرا، اللہ کرے یہ بات دلوں میں اتر جائے. ایک وقت کا کھانا بھی بنا پیاز کے پیسے کے نہیں بناتے تھے، بنتا ہی نہیں. ایک دن نا آپ گئے کسی سے اپنا پیسہ وصول کریں، بیوہ عورت تھی. بہت غور سے سنو، اگر گناہ ہو گئے تو رب نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا. کہاں گئے؟ بیاج کا پیسہ لینے کے لیے. جب بیاج کا پیسہ لینے گئے نا تو عورت بیوہ تھی. اس نے کہا حبیب آج کچھ نہیں ہے، کچھ دن کی مہلت دے. کہنے لگے کئی بار آ گئے، آج خالی نہیں جاؤں گا، کچھ ہے کہ نہیں. وہ لوگ سچے تھے، ان کے مکان کچے ہوتے تھے لیکن ایمان کے پکے ہوتے تھے. آج جتنا پکا مکان ہو رہا ہے نا اتنا ہی کچا ہمارا ایمان ہو رہا ہے نا. انہوں نے کہا نا بتانا کچھ ہے گھر میں. اس نے کہا حبیب کئی دن سے بچے رو رہے تھے گوشت کے لیے، بڑی محنت سے مجھے گوشت کا ایک ٹکڑا ملا ہے، بس وہی ہے. کہنے لگے وہی لا کے دے. عورت روئی، حبیب بچوں پہ ترس کھا. میرے بچوں نے بہت دن کے بعد گوشت کی صورت دیکھی ہے، کھانے دینا. گئے زبردستی چھینا، وہ گھر لے کے آئے. بیوی نے کہا حبیب کہاں سے لائے؟ کہا کہ فلاں عورت کے یہاں گئے تھا، کچھ نہیں ملا، گوشت کا ٹکڑا ہی لے آئے. بیوی نے رو کے کہا حبیب ڈر اللہ سے، مجھے ڈر لگتا کہیں رب کا عذاب نہ آ جائے. کم سے کم بیوہ پہ تو ترس کیا ہوتا، اس کے بچوں کی ہائے نہ لگ جائے. حبیب اجمی کی بیوی کہہ رہی ہے اس کے بچوں کی ہائے نہ لگ جائے. کہا چپ کر، یہ میرا کام ہے تیرا نہیں. تو کھانا بنا، میں نہانے جا رہا ہوں. آپ نہانے کے لیے گئے، بیوی نے کھانا بننے رکھا. حبیب اجمی نہا کے واپس آئے. بیوی سے کہا کھانا بن گیا؟ کہا ابھی دیکھتی ہوں. جب ہانڈی کا ڈھکن کھولا نا تب اس میں گوشت نہیں تھا، ایک ایک ریزہ ریزہ گوشت کا خون بن چکا تھا. اللہ، ایک ایک ریزہ گوشت کا خون بن گیا تھا. تڑپ
گئی عورت، حبیب میں نے کہا تھا کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، دیکھ آج رب کا عذاب آ گیا ہے، گوشت کا خون بن گیا ہے، کلیجہ تھک تھک ہو گیا حبیب کا، اب کیا کیا جائے گا حبیب؟ وقت ہے توبہ کر لے، ابھی گوشت خون بنا ہے، ابھی رگوں کا خون ٹھنڈا نہیں ہوا ہے، ابھی سانسیں چل رہی ہیں، توبہ کا وقت ہے، آ جا۔ حبیب اجمی نے ارادہ کر لیا، توبہ کرنے کی نیت سے جا رہے ہیں، خدا کی قسم دیکھو تو صحیح جب گزر رہے ہیں، بچوں نے دیکھا حبیب اجمی جا رہے ہیں، کہتے ہیں بچوں پیچھے ہٹ جاؤ، وہ دیکھو اتنا بڑا پاپی آ رہا ہے، اگر اس کے پیر کی دھول اڑ کے کپڑوں پہ لگ گئی ہم سارے جہنمی ہو جائیں گے۔ جیسی اتنا حبیب نے سنا ہے چیخ نکل جاتی ہے، میرے مالک میں تو تیرا گناہگار تھا، کم سے کم مخلوق میں رسوا نہ کر، اے میرے پروردگار ان بچوں کے آگے ذلیل نہ کر۔ روتے جا رہے ہیں، ولی کی بارگاہ میں گئے، سچے دل سے توبہ کی ہے، واپس آ رہے ہیں، اب وہی بچے دیکھ کے کہہ رہے ہیں ہٹ جاؤ، وہ دیکھو حبیب آ رہا ہے، اب جہنمی نہیں ہے، اس کا چہرہ بتا رہا ہے یہ جنتی ہو گیا ہے، اب بھی راستہ چھوڑ دو۔ ایک نے کہا کیوں؟ کہا پہلے اس لیے راستے سے ہٹے تھے کہیں اس کی خاک ہم پہ نہ پڑ جائے، اب اس لیے ہٹ رکھے ہیں کہیں ہماری خاک اس پہ نہ پڑ جائے۔ اللہ اکبر، حبیب گھر آئے ہیں، اب اللہ کی تسبیح میں لگ جاتے ہیں، کئی دن کے فاقے ہو گئے۔ ایک دن بیوی نے کہا تھا میرے سرتاج دیکھو تو صحیح، اب کیا کرنا ہے، اب کوئی روزی گھر میں نہیں ہے، بچوں کے فاقے دیکھے نہیں جاتے ہیں، حبیب کچھ تو کرو تاکہ بچوں کو لقمے مل سکے۔ حبیب کہتے ہیں میری شریک حیات اے میری زوجہ کیا کر سکتا ہوں میں، میرا بزنس کا کام تھا، آج تک کوئی کام کرنے کی عادت نہیں پڑی، کہتی منڈی چلے جاؤ، کتنا تو کر لاؤ گے، کم سے کم بچیوں کا پیٹ بھر جائے۔ حبیب کہتے ہیں ٹھیک ہے کل منڈی جاؤں گا۔ اگلے دن بیوی نے تھیلا لیا، شوہر کے ہاتھ میں دیا، کہا جاؤ میرے سرتاج شام کو آنا تو اس میں راشن لے کے آ جانا۔ اللہ اکبر، حبیب چلے گئے، جیسی بغل میں تھیلا دبایا ہے منڈی کی طرف جا رہے ہیں۔ بیوی ہو تو ایسی ہونی چاہیے، آواز دے کے کہتی حبیب ایاک والحرام، خبردار خالی آ جانا، آج بھی حرام کا لقمہ نہیں لے کے آنا ہے۔ حبیب اجمی نے روتے ہوئے بیوی کو دیکھا، چل دیے منڈی کی طرف، منڈی میں آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، لیکن صاحب اب تو دور چلاک لوگوں کا ہے، ہوشیار لوگوں کا ہے، اب تو بڑے بڑے عقلمند لوگ پیدا ہو رہے ہیں، کوئی کسی کی مدد کرنے تیار نہیں ہے۔ ہم تو منڈی بھی جاتے ہیں تو طاقتور مزدور لے کے آتے ہیں تاکہ 100 روپے لے، 120 کی اینٹیں اٹھا کے ڈالے، 200 روپے لے، 400 کا کام کرے، اور تمہیں خدا کا واسطہ ہمیشہ جیت جانا جیت نہیں ہوتی ہے، کبھی ہار جانا بھی جیت ہوتی ہے، ہمیشہ فائدے کے سوتے کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں، کبھی گھاٹے کے سودے کر لیا کرو۔ خدا کی قسم جب تم رب کی رضا کے لیے گھاٹے کا سودا کرو گے، مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا، کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ سلامت باد، رہو۔ زندہ باد، یا اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ توجہ ہے نا سارے لوگوں کو؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے میرے بھائی۔ سنیں ذرا، منڈی بھی جاتے ہیں تو ہم تو طاقتور بندر ڈھونڈتے ہیں، دیکھتے ہیں بھائی کتنی اینٹ اٹھا لے گا، مسالہ کتنا، گڈھا کتنے کھود لے گا، کمزور کو کوئی لاتے ہی، اور یار کبھی رب کی رضا کے لیے کبھی کمزور کو بھی لایا کرے۔ منڈی میں جا کے کھڑے ہو گئے، منڈی میں جا کے کھڑے ہو گئے، منڈی میں سنے بہت، منڈی میں جا کے کھڑے ہوئے، سب نے دیکھو سفید بال ہے، یہ کیا کام کرے گا، چھوڑ دیا، چھوڑ دیا۔ جب آدھا دن چڑھنے لگا نا، اور جب دیکھا کوئی لے کے جانے تیار نہیں، خود آپ کہنے لگے یار مجھے لے چلو، مجھے لے چلو، آدھے پیسے دے دیں، مجھے لے چلو کام، آدھے پیسے لے لیں۔ خدا کی قسم بچوں کی بھوک باپ کو کہاں لے آتی ہے؟ میں ایک بات نوجوانوں آپ سے کہوں، باپ ہر طوفان سے لڑ جائے گا، ہر مصیبت کا سامنا کر سکتا ہے، لیکن باپ بھوکے بچوں کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا ہے، سبحان اللہ، نہیں دیکھ سکتا۔ میں کبھی فلسطین کی تصویر دیکھتا ہوں نہ رونا، میں کہتا ہوں ہمارے بچے کی پسند کا کھانا نہ ملے تو ہمارے چہرے اتر جاتے ہیں۔ فلسطین والوں تمہارے ایمان کو سلام، تمہارے حوصلے اور جرأت کو سلام، تمہارے بچے ایک ایک مہینے سے فاقے ہیں اور کسی بغیرت عرب کو غیرت نہیں چڑھ رہی ہے۔
دل دکھتا ہے. اور ان کے خلیرے مسیرے بھائی بھارت میں چیخ کے کہتے عرب والوں کو برا مت کہو, سعودیہ والوں کو برا مت کہو. غیرت نہیں آتی ہے جب تمہارے سعودی خالو عیاشی میں ڈوبے ہوتے ہیں, فلسطین کے بچے پانی کو ترستے ہیں, تم سعودیہ کے اندر شراب فری بانٹ رہے ہو, تمہیں غیرت کیوں نہیں آتی ہے؟ فلسطین میں مصطفیٰ جان رحمت کی امت کی شہزادیاں ایک وقت کے پانی کو ترس رہی ہیں اور تم عیاشی کے پانی میں ڈوبے ہوئے ہو. کس کی حمایت کی بات کرتے ہو؟ خدا کی قسم تمہارے آگے کے کھانے کتے تک نہ کھائیں, وہ دیکھ نبی کی امت کی بھوکی شہزادیاں روٹی کے لیے تڑپ رہی ہیں, تم کسے اپنا کہہ رہے ہو؟ اور یار اگر غیرت ہوتی مصطفیٰ والے ہوتے. آؤ میں کچھ اور نہیں کہنا چاہتا, بس اتنا بتانا چاہتا ہوں ان سعودی بدماشوں نے شراب کے اڈے کھولے, فلسطین نہیں دیکھا, عیاشی کے اڈے کھولے, فلسطین نہیں دیکھا, سنیما ہال چالو کیا, فلسطین نہیں دیکھا, انہوں نے شو روم کھولے ایسے جس میں عورتیں ننگی جاتی ہیں. سعودی کے بدماشوں نے فلسطین کے غریب نہیں دیکھے, دل دکھتا کہ ہمارا. خدا کی قسم آج اگر سعودی میں عمر فاروق اعظم ہوتے, کسی میں جرأت نہیں تھی, فلسطین کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ لے. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, حضرت ہندوستان, فلسطین, فلسطین, غزہ کے مسلمان, غزہ کے مسلمان, بھارت کے مسلمان, نعرے تکبیر, اللہ اکبر, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب ہماری بابری مسجد کا بل پاس ہوتا تو کہتے ہیں اس میں پہلی نماز پڑھانے کعبے کا امام آئے گا, لات مارتے ہیں ہمیشہ امام کو, لات مارتے ہیں. ہم بھارت کے غریب مسجد کی چھوٹی محلے کے امام کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے, لیکن کسی حرام خور کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں. ہاں, دل کے پھپولے چل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے جلا. پیغام اعلیٰ حضرت, پیغام تاج الشریعہ, مذہب اسلام, قانون اسلام. کیا دل نہیں تڑپتے تمہارے؟ وہ فلسطین کی بچی نے ایک بورڈ اٹھایا ہوا تھا اور اس میں لکھا تھا اگر میں مروں گی اور اب سے اپنے رب سے ملوں گی نا تو سب سے پہلے کھانا مانگوں گی. اللہ, پیٹ بھر کے کھا کے سونے والوں, عیاشیوں میں دولت لگانے والوں, غیرت کیوں نہیں آتی تمہیں؟ غیرت کیوں نہیں آتی؟ اور بحث یہاں کرتے ہو کہ اگر وہ حق پہ نہ ہوتے تو وہاں ان کا تسلط کیوں ہوتا؟ شرم نہیں آتی ہے؟ اگر تسلط سے حق ثابت ہوتا تو ایک دن 360 بت رکھے ہوئے تھے کعبے میں, کیا بت والے حق پہ تھے؟ کیا پیغام, شرم نہیں آتی ہے؟ اور یار ایک بوتل پانی بھیج دیا ہوتا تم نے کم سے کم تو کلیجہ ٹھنڈا تو ہوتا کہ کم سے کم ان مسلم حکمرانوں کو غیرت تو آئی. شرم آنی چاہیے, غیرت آنی چاہیے. مرنا ہے سبھی کو مرنا. او بھائی ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کرنے کے لیے, ہم اتنا کر سکتے ہیں مسلوں پہ ہاتھ اٹھا کے رب سے دعا کر سکتے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, میں ایک گمان کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ہندوستان کا ایک بھی سنی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جس کی زبان سے آج تک فلسطین کے لیے دعائیہ لفظ نہ نکلا ہو. ایک بھی نہیں. گھر سجے نا 12ویں پہ مجھے فلسطین یاد آ رہا, گھر سجے, گلیاں سجی, اللہ کاش کچھ تو ہوتا, کچھ تو ہوتا یار, کچھ تو ہوتا. وہ بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے. یاد رکھو بھوک بڑی سخت چیز ہے, بڑی سخت چیز ہے. وہ کسی گھر میں فاقہ تھا, حالات اللہ بہتر کرے. ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں ہم اترا کے دکھاتے ہیں لوگوں کو, اترا کے دکھاتے ہیں نا. یار اللہ تمہیں اچھا کھلائے نا تو کبھی پڑوس میں بھی جھانک کے دیکھو, اگر اس کے آنگن سے چولہا نہ دھواں نہ اٹھے نا تو سمجھ لے اس کے گھر تازہ کھانا نہیں بنا ہے, تازہ کھانا نہیں بنا ہے. جا بیٹھک پہ بیٹھنے کے بہانے سے جا, اندازہ ہو جاتا ہے. چہرے اترے لگے نا تو ہاتھ پکڑ کہنا یار آج میرا جی چاہتا ہے تو میرے ساتھ کھانا کھا لے. اسے لا اور اپنے دسترخوان پہ بٹھا اور بٹھانے کے بعد پھر حضور کی سنت ادا کر. خدا کی قسم پھر دیکھ تیرے ایک ایک لقمے میں اللہ تیرے لیے جنت کے راستے کتنے آسان فرما دے. زندہ باد, زندہ باد, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, اللہ اکبر, نعرے تکبیر, اللہ اکبر, نعرے رسالت, یا رسول اللہ, نعرے رسالت. یا رسول اللہ. بیٹھے ایسا بھائی آگے بیٹھے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. آپ دیکھ رہے ہیں مداح خیر الانام, ناشر مسلک اعلیٰ حضرت, شاعر مسلک اعلیٰ حضرت
حضرت اسد اقبال کلکتوی صاحب قبلہ داماد اللہ العالی کی آمد ہو چکی ہے ماشاءاللہ. جو آپریشن میں گھنٹوں میں کرتا ہوں نا وہ آپریشن اسد بھائی منٹوں میں کر دیتے ہیں, ہے نا. ہماری گھنٹوں کی باتیں یہ منٹوں میں لپیٹ کے نا چھٹی کر دیتے ہیں. اللہ اسد بھائی کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے اور یوں ہی مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اسد بھائی کے آنے کا مطلب ہے کہ میرے جانے کا وقت آ گیا. رضوان بھائی بھی آئے ابھی نہیں. آپ کا سلام. اسد بھائی سننے کے لیے آئے. توجہ ہے نا سارے لوگوں کو. تو بھوک بڑی چیز, وہ کسی گھر میں فاقہ ہوا, کئی دن کی فاقہ کشی کے بعد اتفاق سے نا والد کا انتقال ہوا. جب والد کا انتقال ہوا نا تو پھر محلے والوں نے بھاتی کی روٹی ہوتی ہے نا جو میت کے گھر جاتی ہے نا, اس کو کیا بولتے ہیں ادھر, میت کی روٹی سمجھے نا, میت کی روٹی بھیجی. گھر والوں نے اس دن پیٹ بھر کے کھانا کھایا. پھر کئی دن کے بعد بچے نے پھر کہا امی اب ہمارے گھر میں میت کب ہوگی. ماں نے کہا بیٹی بات کیا ہے. اس نے کہا اس دن پیٹ بھر کے کھانا ملا تھا جب ابا کا انتقال ہوا تھا, اب پھر کوئی جائے گا تو شاید پھر تبھی پیٹ بھر کے کھانا ملے. وہ یار خیال رکھا کرو, خیال رکھا کرو. سب سے بڑا صدقہ جو ہے نا وہ بھوکوں کو کھانا کھلانے کا ہے. بھوکوں کو کھانا. آج سب رو رہے ہیں برکت نہیں ہے. برکت تو تھی اور ہے, ہم حاصل نہیں کر پا رہے, دلوں میں جگہ نہیں رہ گئی. کیا دور نہیں بدل گئے؟ پہلے مہمان آتا تھا تب لوگ کھانا کھاتے تھے, آج چلا جاتا ہے تب لوگ کھانا کھاتے ہیں. بدلنے کے طریقے. پہلے آگے کی روٹی کتوں کو اٹھا کے ڈال دیتے تھے, آج پہلے کتا مار کے بھگاتے پھر کھانے بیٹھتے. پہلے کے بزرگ کتنے اچھے تھے, ٹوٹے پھوٹے دانے رکھ دیتے تھے, دوپہر میں صبح میں پرندوں کو ڈالتے تھے, وہ کھاتے تھے, پھر کہتے تھے شکر ہے رب کے مہمان کھا کے چلے گئے. آج ہے یہ حوصلے, آج ہے یہ گنجائش نہیں نا. آج تو میرا بس چلے تو میں چھین کے کھا لوں, یہ کنڈیشن ہماری. خدا رہا بدلے اپنے آپ کو. تو بچوں کی بھوک ابھی بھی اجمی کو لے گئی منڈی, کسی نے نہیں لیا. کہنے لگے یار لے چلاتے دے دے. کہا بابا یہ تیری عمر آرام کی ہے, کام کی نہیں ہے. او بھائی وہ کیا کہتے ہیں گیان دینا, گیان دینا ایک دم شروع کر دیتا. کوئی 4 دن کا لونڈا ہی کیوں نہ ہو. کیا وہ نہیں جانتا کہ میری کمر اب جھک گئی ہے, مجھے آرام کرنا چاہیے. تم بتاؤ کہ کئی عمر کام کی نہیں ہے. او بھائی اگر جھکی عمر میں بھی کوئی آیا منڈی تو سوچ مجبوری لے آئی, مجبوری لے آئی. ہم تو بڑی جلدی میں رہتے ہیں. جب سے ٹرنی چلی ہے نا, ٹرنی یہاں کیا بولتے ہیں, ٹک ٹک کے ٹرنی کیا بولتے ہیں, ٹک ٹک پہ بھی کوئی شیر تھی. توجہ ہے نا. ہاں تو یہ جو جب سے ٹرنی چلی ہے نا تو یہ وہی لوگ لے کے آئے اللہ نے جنہیں گنجائش دی. لیکن آج بھی بہت غریب لوگ پیر والا رکشہ لے کے چلتے. دیکھا ہوگا تم نے نا کانپور لکھنؤ پیر والا رکشہ. تو ہم لوگ کیا کرتے بھائی جلدی جانا, تو رکشے والے کو ہم نے نظر انداز کیا اور ٹک ٹک میں بیٹھ گئے. وہ بھائی 5 منٹ دیری سے تو پہنچے گا نا, یہ 10 روپے اس رکشے والے کے ساتھ بیٹھ کے دیتے. ہو سکتا ہے یہ بھی بچوں سے راشن کا وعدہ کر کے آیا ہو. کتنے سائیکل رکشے والے خالی لوٹ جاتے ہیں, لیکن وقت بچانے کے چکر میں ہم کسی غریب پہ دھیان نہیں دیتے. یہ چھوٹے چھوٹے کام لگتے ہیں نا, یہ بڑے بڑے کام آ جائیں گے, بڑا کام نکالیں گے. ابھی بھی اجمی منڈی میں کھڑے, کوئی لے کے جانے والا نہیں. عمر جھک گئی ہے یار, تیری عمر تو نہیں ہے نا کام کرنے کی. سورج دیکھا چڑھایا, خیال ہے اب تو کوئی لے کے نہیں جائے گا. تھیلے کو دیکھا, بیوی نے دیا تھا راشن لے کے آنا, چھپا لیا بغل میں. گھر نہیں جا سکتا, بچے انتظار میں. کہاں جائیں, مسجد نظر آ گئی. مسجد میں گئے اور جا کے وضو کیا. اتنا روئے کہ چہرہ تر, داڑھی تر. مالک مجھے کسی نے کام کے لائق نہیں سمجھا, اب میں بوڑھا ہو گیا, اب میں تیری بھی کیا
عبادت کروں پیر بھی کانپتے ہوٹ بھی ساتھ نہیں دیتے وزن بدن لڑکھڑاتا مالک جو بھی ہے نا میں تیری گھر کی نوکری کروں گا جھاڑو لگانے لگ گئے شام تک جھاڑو لگاتے رہے اے اللہ اتنا دے دے میرے بچوں کا گزارا ہو جائے شام تک جھاڑو لگائی اندھیرا ہوا گھر کی طرف چل دیے دور سے کھڑے ہو کے دیکھا بچے جاگ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں بچوں کو سوتا ہوا دیکھا دیواریں نیچی تھی گھر کے دروازے پہ گئے بیوی کھڑی تھی ہاتھ پکڑا سرتاج کا اندر لائی ہے خدا کی قسم وہ کیسی لائق بیویاں تھی کیسی جنتی عورتیں تھی یہ نہیں کہا تھا نکم میں خالی آ گیا ہے کچھ لے کے کیوں نہیں آیا میرا سوٹ کہاں سے آئے گا چوڑی کہاں سے آئے گی شوہر کا چہرہ اترا ہوا دیکھا ہاتھ پکڑا لے آئی لگتا ہے تھک گئے ہو پیر دھلائے وضو کرایا جو چیز فارغ ہوئے نماز وہاں سے لیٹ گئے بستر پہ لیٹنے کے بعد بیوی نے سر میں تیل ڈالا مالش کرنے لگی کہتی سرتاج بتاؤ نا آج کام پر گئے تھے کیا ہوا بیوی میں گیا تھا نا کام پہ کہا کچھ لے کے نہیں آئے کہا کام تو کیا ہے لیکن ملا کچھ نہیں کہا کیوں نہیں ملا کہا میں نے مالک نے مجھے دیا نہیں میں نے اس سے مانگا نہیں کہا کہ پھر مانگ لیتے بتا دیتے نا کہ میرے بچے بھوکے ہیں کہتے میرا مالک اتنا بڑا ہے اس سے ایک دن کی نوکری مانگتے ہوئے غیرت آ رہی تھی بیوی یہ کہتی کوئی بات نہیں ہے کل جاؤ گے کہا ہاں کل پھر جاؤں گا کہا پھر کل مانگ لینا کہتے ہمت کروں گا آئے پھر مسجد میں آ کر کے جھاڑو لگائی صفائی کی ہے سجدے کر رہے ہیں شام تک پھر عبادت میں رہے شام کو جانے کا وقت ہوا ہے پھر اٹھایا تھیلا پھر بغل میں دبایا واپس آ جا رہے ہیں پھر گھر کے دروازے پر پھر بیوی نے استقبال کیا خالی ہاتھ آئے کہتے شریک حیات بتا تو سکی بچے کیا کھا کے سو گئے ہیں کہتی میرے سرتاج ہمارے گھر میں اگر سے رزق نہیں دانا نہیں تھا کوئی چاول آٹا نہیں تھا لیکن رب کی دی ہوئی نعمت پانی تو موجود تھا میں نے بچوں کو بسم اللہ پڑھ کے پانی پلایا بچے پی کے سو گئے ہیں کہتی میرے سرتاج آج کیا ہوا کہا آج بھی مانگنے کی ہمت نہیں ہوئی ابھی 2 دن تے ہوئے ہیں اگلے دن بیوی جب رخصت کرنے آئی ہے کہتی میرے سرتاج اگر تمہاری ہمت نہیں ہو رہی ہے تو جاؤ اپنے مالک سے میرا نام لے کے کہہ دینا کہ میری بیوی نے آتے آتے کہہ دیا تھا 3 دن کام کرتے ہوئے ہو گئے ہیں 1 دن کی نوکری دے دے تاکہ بچوں کو 1 وقت کا کھانا مل جائے اب جو گھر سے چلے گئے روتے ہوئے ہیں بے قراری کا عالم سے تڑپتے ہوئے مسجد میں آئے ہیں مصلی بچھایا کہ روتے جا رہے ہیں شام ہو گئی ہے روتے روتے کہتے میرے پروردگار آج 3 دن ہو گئے ہیں میری بیوی نے آتے آتے کہا تھا میرا نام لے کے کہہ دینا اے میرے پروردگار کیسے کیسے میں نے 2 دن بیوی کو سنبھالا ہے اگر کوئی غلط جملہ اس کی زبان سے نکل گیا میرے پروردگار برداشت نہیں ہوگا اس لیے کہ میں تجھ سے پیار کر رہا ہوں اللہ اکبر روتے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہ آج انتظام کر دے آج خالی نہ بھیجنا کہتے ہیں آج جو 3را دن تھا بیوی کا چیلنج تھا ادھر بے خودی تھی میں نے خالی تھیلے کو دیکھا میں نے سمجھا خالی تھیلا لے کے جاؤں گا بچوں کو کیا دکھاؤں گا کہتے میں نے مٹی بھری تھیلے میں تاکہ خالی نہ لگے کہتے اسے لٹکا کے چلا میں نے بے خودی میں چلا قدموں کا پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں میں چلتے چلتے دروازے پہ آیا میں دور سے ہر دن کی طرح دیکھنے لگا میں کیا دیکھتا ہوں میرے گھر کے چولہے سے دھوئیں اٹھ رہے ہیں میں نے آنکھیں مسل کے دیکھا یہ گھر میرا ہے کہ کسی اور کا ہے جب دیکھا تو گھر میرا ہی تھا میں نے قریب جا کے دیکھا تو کھانے کی خوشبو آ رہی تھی پھر میں نے سوچا بے خودی میں کسی اور کے گھر تو نہیں آ گیا میرے گھر کھانے کا کیا کام کہتے میں دروازے پہ گیا بیوی دروازے پہ کھڑی تھی میں نے دروازے پہ دستک دی ہر دن کی طرح دروازہ کھولا اس نے پھر ہاتھ پکڑا ہے اور دیکھ کے مسکرانے لگ جاتی ہے میں نے کہا بات کیا ہے اس نے کہا تو دیکھو کہا جب میں گھر میں گیا 1 نہیں 2 چولہے چل رہے ہیں طرح طرح کے پکوان بن رہے ہیں میں نے کہا شریک حیات بتا تو سکی یہ کدھر سے آ گیا ہے اس نے کہا تمہارا مالک بڑا اچھا ہے کہا کیا ہوا کہ جس کے یہاں نوکری کرتے ہو یہ سب اسی نے بھیج دیا ہے کہا صرف یقین نہیں ہے ذرا اندر تو چلے جب اندر جا کے دیکھتے ہیں نعمتوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں کہتے ہیں کس نے بھیجا ہے کہا تمہارے مالک نے سمجھ جاتے ہیں کہتے ہیں بتا تو سکی صرف کھانے کے لیے بھیجا ہے یا کوئی پیغام بھی بھیجا ہے بیوی کہتی جو آیا تھا ایک بات کہہ کے گیا ہے کہا کون سی بات کہا اس نے یہ کہا تھا اپنے شوہر سے کہتے نا تم مزدوری میں کمی نہ کر ہم تجھے رزق دینے میں کمی نہیں کر سکتے ہیں شکریہ جزاک اللہ ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہ رہے منزل ہی نہیں او بھائی تو اپنے رب کو آواز دے کے تو دیکھ خدا کی قسم وہ اتنا دے گا کہ تیری نسلوں کے گزارے ہو جائیں گے نسلوں کے گزارے ہو جائیں گے کدھر چل رہے ہیں حرام کے لک میں آج تک کوئی شرابی آباد ہوا ہو تو بتاؤ آج تک کوئی جوا کھیلنے والا آباد ہوا ہو تو بتاؤ آج تک کوئی سچا لگانے والا آباد ہوا ہو تو بتاؤ آج تجھے کتنے حضور کے در کے فقیر دکھاؤں جنہوں نے بادشاہوں پہ حکومت کی ہے ڈاکٹر اقبال کی بات یاد رکھنا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو سارے نہیں بول رہے تھک گئے کہ میں ختم کر لوں
ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ. بچیں گے نا حرام سے انشاءاللہ؟ نہیں جائیں گے. ہمارا رب زندہ ہے, ہمارا رب زندہ, وہ قادر ہے, وہ دیکھتا بھی ہے, سنتا بھی ہے اور دیتا بھی ہے. ہم عقیدے مضبوط رکھیں اور اس سے مانگیں. وہ بھائی یاد رکھیے, رزلٹ آنے کے بعد انعام دیا جاتا ہے. صبر کریں آپ, پھر اس کا رزلٹ آئے گا, پھر اللہ اس کا انعام عطا کرے گا. لوگ کہتے ہیں وہ کربلا میں امام حسین شہید ہو گئے, اللہ ساتھ تھا تو شہید کیوں ہوئے؟ میں نے کہا جانتا نہیں, بنا امتحان کے اتنی آسانی سے بلندیاں تو نہیں ملتی. حسین پہ امتحان آیا کربلا میں, انہوں نے صبر کر کے دکھایا, آخری سانس تک رب کا شکر ادا کیا, اور پھر جو رب نے انعام دیا نا, خدا کی قسم قیامت تک یہی نعرے لگیں گے, تیری نسل پاک میں ہے, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو مشکلیں آتی ہیں, آئیں کسی پہ نیک راستہ اختیار کرنے کے بعد مشکل, تو ہمت نہیں توڑنی. مشکلیں آتی اس لیے تاکہ بندے کو رب کے قریب کرے. الجھنیں آتی ہیں, کتنے لوگ پیچھے پڑے رہتے ہیں. ہاں تو کیا ہم نے اسٹیج چھوڑا؟ اسد بھائی نے یہ لائن چھوڑی, جس کا جو چی میں آیا پکا, لیکن فرق کیوں نہیں؟ کوئی فرق نہیں پڑا. ہم تو یہی کہتے رہے, ایک طرف آدائے تھے, ایک طرف ہے حاسدی, بندہ ہے تنہا شاہ, تم پہ کروڑوں درود. ہمارا تو یہی شیوا, کوئی فکر نہیں. اللہ سے مانا, دکھ ہو رب کو منا, وہ دیتا ہے. حضرت عبداللہ چلے, یاد ہے نا بات, یاد ہے نا حضرت عبداللہ شریک یاد پردیس جا رہا ہوں. ہمارے تیسرا ممبر آنے والا ہے, کچھ کرنا چاہیے. بی بی نے کہا سرتاج جا رہے ہیں, کب آؤ کا دل تھوڑا نہ کرے, ساتھ آئیں گے, زندگی بھر محبت سے رہیں گے, تمہارے ہاتھ کی پکی روٹی کھائیں گے. سارے وعدے کر کے آپ گئے, لیکن مشیت کو کچھ اور ہی منظور تھا. مدینے شریف چلے گئے اپنے ننیال, طبیعت خراب ہو گئی اور آپ کا انتقال ہو گیا. گھر نہ آ سکے, میں تفصیل سے ادھر نہیں جانا چاہتا. حضرت عبداللہ کہیں وصال ہو گیا, سیدہ آمینہ تنہا رہ گئی. 3 مہینے کا عرصہ گزرا, 3 مہینے حضور ماں کے شکم میں آئے. فرماتی جب چوتھا مہینہ آیا نا, میں تو اپنے عبداللہ کے غم میں روتی رہتی تھی, دن کو بھی رونا, رات کو بھی رونا. میں ایک بات کہوں نا, میری بہنیں سنیں, میری ماں بھی سنیں, میری بیٹیاں بھی سنیں, کان کھول کے سنیں. یہ جو ریل لائف ہے نا, ریل لائف جسے ہم ناٹک کہتے ہیں, ڈرامے ہے نا, اماں نماز کے انتظار میں اتنی ڈٹ کے نہیں بیٹھے گی جتنا سیریل کے انتظار میں بیٹھی رہتی. انہیلی کو دکھتا کچھ نہیں, ٹائم نہیں جانتی اللہ کیا بج گئے. اماں کیوں پریشان ہے؟ سیریل آگا نا ساس بہو والا, وہ دیکھنے. ایسے ایسے سیریل کیڑے تباہ کر دیے سیریلوں نے, گھروں کو غلط کرتی زندگیاں. سیریل دیکھنا, وہ آ رہا ہے نا ساس بہو, وہ چل جائے, وہ ناٹک دیکھنے. اس سے کہتے قرآن پڑھ, تو کہتی ٹکتا نہیں. اتنا موٹا چشمہ لگا کے اسے قرآن نہیں دکھتا, اور دور بیٹھ کے بیٹھی, پورے گھر کی صدر بن کے بیٹھتی ہے ٹی وی کے آگے. صحیح کہہ رہا ہوں سب بھائی؟ صحیح بات, توجہ ہے نا سارے لوگ. تو اماں کہہ رہی ہے قرآن نہیں ٹکتا, اور اپنے گھر کا ٹی وی خراب ہے, تو 4-5 نالیاں تو بس شوق میں کود جا, پتہ ہی نہیں چلتا نالی کود کے آ رہی کہ اڑ کے آ رہی. تو یہ 2-3 گھنٹے کا سیریل ہمیں زندگی اس لیے نہ سکھائے گا. میری بہن, ان سیریلوں نے نا گھر تباہ کر دیا. کیسے؟ یہ جو اس میں وہ چلا ہے نا, کیا بولتے ہیں یار, ہمیں جو افیئر کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, کچھ بھی کہتے ہیں کہ بوائے فرینڈ, اس لفظ فرینڈ نے بیڑا غرق کر دیا. گاؤں کا کوئی بھی آ رہا ہے, بہو کہہ رہی ہے میرا فرینڈ تھا, گھر کے گھر تباہ ہو گئے. اور جب شوہر ناراض, تو پھر جھولی پھیلا کے کہہ رہی ہے اللہ کرے لوٹ کے نہ آوے, تو مر جا, تو لوٹ کے نہ, تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتی, تیری صورت سے نفرت ہے. اے میری بہن دیکھ, میرے ہاتھ جڑے ہیں, تمہیں خدا کا واسطہ باپ نے نہیں سکھایا تو میں بتا کے جا رہا ہوں, اپنے شوہر کی ہمیشہ عزت کرنا, اس کی قدر کرنا, جب یہ گھر سے نکلا کرے اس کی کبھی بد دعا نہ کرنا. تو نہیں جانتی ہے تو جس کی موت کی دعا مانگ رہی ہے, جس کے لیے یہ کہہ رہی ہے مر جائے ٹرک کے نیچے دب کے, تیری لاش آئے, جس دن یہ سفید کفن پہن کے گھر سے چلا جائے گا, اس دن کوئی تجھے عزت سے دیکھنے والا نصیب نہیں ہوگا, کوئی تجھے 2 روٹی دینے والا نہیں ملے گا, کوئی
تجھے معاشرے میں عزت دینے والا نہیں ملے گا. تو نہیں جانتی ہے خدا کی قسم, ہم نے بڑے بڑوں کے نشے اترتے دیکھے ہیں. ہماری قوم میں اتنے دجال اور دیوس لوگ ہیں, اس وقت تک بیواؤں کو کپڑے نہیں دیتے جب تک کپڑے نہیں اتروا لیتے ہیں, یتیموں کو ٹکڑے نہیں دیتے جب تک ان سے غلامی نہیں کرا لیتے ہیں. اپنے شوہر کی زندگی کی بھیک مانگنا جب یہ گھر سے جایا کرے, اس کے لیے بد دعا نہ کر, چولی پھیلا, رب سے کہ یا اللہ میں نے اسے تیرے کرم کے حوالے کیا ہے. تو اتنا کہہ دے خدا کی قسم موت بھی جدا نہیں کرے گی جب تک یہ واپس تجھ سے مل نہیں جائے گا. بدلو میری بہنوں رویے, اور ناٹک کے چکر میں مت پڑنا. ریئل لائف اور ریل لائف میں بڑا فرق ہوتا ہے. ہاں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. اور 3 گھنٹے کی زندگی تمہیں 60 سالہ تجربہ نہیں دے گی. 60 سالہ زندگی کے لیے 63 سالہ زندگی کو پڑھنا ضروری ہے. 63 سالہ زندگی پڑھنی پڑے گی, تب تمہیں جا کر کے 60 سال کا سلیقہ آئے گا. ہاں بھائی بدلو, حضور کے کردار کو اپناؤ. حضرت عبداللہ گئے, 3 مہینے کا عرصہ ہوا ہے, حضور ماں کے شکم میں آئے ہیں. 3 مہینے کے عرصے کے بعد 4تھا مہینہ جیسی آیا ہے, حضرت آمینہ فرماتی میں روتے روتے سو گئی. میرے خواب میں حسین و معجبین بزرگ آئے, مجھ سے آ کے کہنے لگے آمینہ مبارک ہو. میں نے کہا میرا سرتاج چلا گیا, میرا شوہر چلا گیا, زندگی کی خوشیاں ختم ہو گئی, آپ مبارک کس بات کی دینے آئے ہیں؟ کہنے لگے آمینہ میں اس بات کی مبارکباد دینے آیا ہوں کہ تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے, نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے. بتائیں نا کون ہے آپ؟ مسکرا کے کہا مجھے نہیں پہچانا, مجھے آدم صفی اللہ کہا جاتا ہے, میں مبارکباد دینے آیا ہوں. سیدہ آمینہ کہتی جس دن وہ مبارکباد کی پہلی خوشخبری آئی نا, اسی دن اگلے دن میں نے دیکھا میرے ماتھے پہ پسینہ آیا. میں نے دوپٹے سے صاف کیا, مشک کی طرح پسینے سے خوشبو آ رہی تھی. میں یہی رک کے کہنا چاہتا ہوں, جو کہتے ہیں میلاد منانا شرک ہے, بتا تو صحیح یہ پسینے میں خوشبو کون پیدا کر رہا ہے, مبارکبادی کون دینے آ رہا ہے, کس نے حضرت آمینہ کو اتنی عزتیں بخشی ہے کہ نبی مبارکباد دینے کے لیے آ رہے ہیں. اور بغیر تو ایمان کا حفاظت کرو اپنی, کم سے کم آخرت کے بارے میں سوچو. تم کہتے ہو میلاد منانا شرک ہے, ارے میلاد کہتے کسے ہیں؟ ان کی زلفوں کی باتیں, ان کے چہرے کی باتیں, ان کی نگاہوں کی باتیں, ان کے وجود کی باتیں, ان کے چلنے کی باتیں, ان کے بیٹھنے کی باتیں, ان کے آنے کی باتیں, ان کے جانے کی باتیں, یہ میلاد ہے. یہ باتیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں, بعد میں بھی ہوتی رہی ہیں. اگر آنے سے پہلے تذکرے جائز ہیں تو آنے کے بعد میرے نبی کی باتیں جائز کیوں نہیں ہو سکتی؟ سوچے تو صحیح ہے. یہ فلاں جگہ کا امام ہے, اس کے پاس سب سے بڑی صنعت شرک کی. یہ فلاں جگہ کا امام ہے, اس کے پاس سب سے بڑی صنعت بدعت کی. میں کہتا ہوں بلا وجہ میں 18 سال مدرسے کی روٹی خراب کی بغیرت. جو عشق نبی چھوڑ کے پڑھتے ہیں بخاری, آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری. 12 سال پڑھ کے آ کے اب بھی کہہ رہا شرک ہے. ہاں غیرت کرے, شرم آنی چاہیے. حضرت آمینہ کیا کہتی ہے؟ ماتھے سے پسینہ, پسینے میں مشک کی خوشبو. کہتی میں چھپانا چاہتی تھی اسے, جب میں چھپانے لگی نا تو میں نے چھوڑا دھو لوں. جب میں نے اس کو دھلانا تو کہتی دوپٹہ تو دوپٹہ جو پانی گر رہا تھا اس سے بھی مشک کی خوشبو آ رہی تھی. دیکھ تیرا میرا نبی ہے کون. سیدہ آمینہ کہتی اس سے بھی خوشبو آ رہی ہے. یہ بات بریلی کی نہیں کر رہا ہوں میں, پہلے سن لینا, یہ نبی کی امی کی بات بتا رہا. ہاں بریلی والوں کی بات بھی کروں گا, برداشت ہو تو کریں گے انشاءاللہ. اور ہم تو کریں گے ہی نا, کیونکہ بریلی والے ہم ہیں اور بریلی والے ہمارے ہیں. توجہ ہے نا. نبی کی امی کہتی ہیں اس میں خوشبو. اور دور اتنا خطرناک تھا, آج سے بھی زیادہ. بیوہ تو بیوہ عورت کا کوئی وجود نہیں تھا. میری بہن گزارش ہے, دوپٹہ سر سے اترنے لگے نا تو مغربی تہذیب کو مت سوچنا, مدینے والے کی قربانیاں یاد رکھنا. تو پیر کی جوتی سمجھی جاتی تھی, تجھے تو جینے کا حق بھی نہیں دیتا تھا یہ زمانہ. تجھے تو ماں اگر بیوہ ہو تو بیٹے رکھیل بنا لیتے تھے, بیچ دیتے تھے بازار میں. بیٹیاں زندہ کاٹ دی جاتی تھی, دفن کر دی جاتی تھی, کوٹ کوٹ کے مار دی جاتی تھی. آج جو تو گھر اگر زینت بنی ہے نا تو مغربی تہذیب کی بدولت نہیں, آمینہ کے لال کی بدولت بنی ہے. حضور کے صدقے میں سانسیں ملی ہیں, آقا کریم کے وجود کا صدقہ ہے جو تو زندہ ہے. میری بہن میری بیٹی تیرے سر سے دوپٹہ نہیں اترنا چاہیے. سیدہ آمینہ کہتی ہے مشکل دور تھا, اور پلس میں ہم ہو گئے بیوہ, اور بیوہ کو منحوس سمجھا جاتا تھا. میں تو چیلنج کرتا ہوں جو اسلام کو بولتے ہیں نا, میں کہتا ہوں کہ سنیں دنیا کی تاریخ پڑھ لیں. جب بیوہ کو شوہر کی چتا پہ زندہ جلایا جاتا تھا نا تو پھر میرے نبی نے حضرت خدیجہ سے نکاح کر کے زمانے کو بتایا تھا, بیویاں بیوائیں جلانے کے لیے نہیں ہوتی ہیں, بیوائیں سینے سے لگانے کے لیے ہوا گیا.
توجہ ہے نا سارے لوگوں کی؟ چلو آگے بھی اسد بھائی کو بھی سننا، وقت کافی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، ذرا بولے سبحان اللہ۔ تو وہ کہتی مشکل دور تھا، اور پھر عرب کا دستور بڑا خطرناک، کہتی ہمارے خاندان کا دستور یہ تھا جب کسی کا شوہر انتقال کر جائے عورت کو 1 سال تک خوشبو نہیں لگانی، 1 سال تک اپنے شوہر کا سوگ منانا تھا۔ کہتی پھر یہ دن میرے پہ آئے، خوشبو نہیں لگانا یہ بھی اس سوگ میں شامل تھا۔ میں ڈرنے لگی یہ خوشبو کوئی سونگ نہ لے، اگر سونگا تو میرے اوپر طرح طرح کی انگلیاں اٹھیں گی۔ کہنے لگی جیسے دن بڑھتے گئے ویسے میرے ڈھنگ بھی بدلتے گئے، رنگ بھی بدلتے گئے۔ کہتے پہلے صرف پسینے سے خوشبو، جب دن بڑھتے چلے گئے میرے آنگن میں خوشبو پھیلنے لگ گئی، پھر آنگن سے دیواریں پار کی، مکے کی گلیوں میں خوشبو پھیلنے لگی، لوگوں کو میری خوشبو گھر کے باہر محسوس ہونے لگی۔ عبد المطلب ایک دن خانے کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، کسی نے کہا عبد المطلب سنو، کعبے کے متولی ہو، کہا ہاں، بڑے بڑے سرداروں ہمت نہیں ہوتی آپ سے بات کریں، کہا پھر کہا ایک بات کہنے کے لیے آئے ہیں، جان بخشی ہو، کہا کیا بات ہے؟ کہا بتاؤ کیا یہ دستور نہیں ہے کہ عرب میں کسی کا شوہر انتقال کر جائے تو عورت کو 1 سال تک خوشبو نہیں لگانی ہے؟ کہا ہاں یہ دستور ہے۔ کہا پھر یہ دستور کا پالن تمہارے گھر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا تمہارے بیٹے عبداللہ کی جو بیوی ہے وہ خوشبو لگاتی ہے۔ اتنا سننا تھا، چہرہ سرد بدن سرد، آنکھوں میں سرخی آ گئی، توڑے توڑے گھر آئے، اپنی بیوی حضرت فاطمہ میرے نبی کی دادی سے کہتے فاطمہ، کہا کیا؟ کہا آمینہ سے جا کے پوچھو خوشبو کیوں لگاتی ہے۔ کہا مجھ میں ہمت نہیں ہے، خود جا کے پوچھ لو۔ کہا کیوں؟ کہا ایک دن میں نے پوچھنا چاہا تھا، اس کی نگاہ اٹھی، ایک نور نکلا، اس نور کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر گئی تھی، مجھ میں طاقت نہیں ہے میں آمینہ سے زبان لڑا سکوں، جاؤ جا کے خود پتہ کرو۔ اب ذرا غور سے سننا پیارے، حضرت عبد المطلب کہتے اچھا چلو تو سکی، میری بات کراؤ آمینہ سے۔ اندر عبد المطلب آ رہے ہیں، پہلے فاطمہ میرے نبی کی دادی آتی ہے، آ کے کہتی آمینہ کا جی امی بیٹی تمہارے والد آ رہے ہیں، خدا کی قسم ادب دیکھیے، نبیوں کی امام کی ماں ہے، کونے میں حیا سے سمٹ کے کھڑی ہو رہی ہے۔ عبد المطلب اپنے گھر میں آ رہے ہیں، اجازت لے کے آ رہے ہیں، جیسے عبد المطلب آئے ہیں سیدہ آمینہ نے سلام کیا ہے، عبد المطلب کی نظریں جھکی ہیں، حضرت آمینہ کی بھی نظریں جھکی ہیں۔ آج بیڑا غرق ہو گیا ہماری قوم کا، سیریل دیکھنے کے بعد سسر بہو کے گلے میں ہاتھ ڈال کے کہتا ہے یہ تو میری فرینڈ لگتی ہے، یہ میرے ساتھ میری پلیٹ میں کھائے گی، آگ لگے تیرے رشتوں کو، غیرت کیوں نہیں آتی ہے؟ یہ بہو ہے فرینڈ نہیں ہے، اسے دوست کی نظر سے نہیں، اسے بیٹی کی نظر سے دیکھ، اللہ تیری نسل میں بھی برکت دے گا، تیری گھر میں بھی برکت دے گا۔ کہ یہ بغیر کے نہیں آ گئی؟ آج سسر کہہ رہا فرینڈ ہے میری، مر نہیں جاتا تو؟ کعبے کا متولی ہے، پاور اتنی ابرغہ آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا، ایسا طاقت والا، گھر میں آیا بہو کے آگے گردن جھکا کے نظریں نیچی، حیا کے پہرے ہیں پلکوں پہ، سید آمینہ بھی کھڑی ہیں، ابا جی بات کیا ہے؟ بیٹی اجازت ہو تو پوچھو۔ ابا جی کہیے نا کیا حکم ہے؟ بیٹی ایک شکایت ہے، لفظ شکایت آیا، کہنے لگی ابا ایک ایک قدم پھوک پھوک کے رکھا، آج تک آمینہ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے خاندان قریش پہ کوئی انگلی اٹھا سکے۔ بیٹی ذرا سوچ کے بولو۔ ہاں ابا جی میں نے کوئی کام ایسا نہیں کیا۔ کہا بیٹی پھر بتا، کیا تجھے میرے عبداللہ کی جدائی کا غم نہیں؟ اتنا سننا تھا، چیخ نکلی میرے نبی کی امی کی، کہنے لگی ابا جب سے عبداللہ گئے ہیں آمینہ کی زندگی میں اندھیرا ہو گیا، کیا بتاؤں، رات بھی رونا دن بھی رونا ہے، صبح بھی رونا شام بھی رونا ہے، جس کا کوئی کالا گورا چلا جاتا ہے وہ تڑپتا ہے، میرا تو عرب کا یوسف چلا گیا ہے، میرا تو یوسف چلا گیا ہے۔ ابا جی جب لال کی یاد آتی ہے نا تو پھر عبداللہ کی یاد میں کھو جاتی ہوں۔ آپ سے کس نے کہا مجھے عبداللہ کا غم نہیں ہے؟ کہا بیٹی اگر غم ہے تو بتا پھر خوشبو کیوں لگاتی ہے؟ کہا ابا کون لگاتا خوشبو؟ کہا تم، کہا کس نے کہا؟ کہا میں نے پورا مکہ باتیں کر رہا ہے۔ رونے لگی، ابا جی میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی۔ کہا اگر خوشبو نہیں لگائی تو یہ پورے محلے میں مہک کیسی آ رہی ہے؟ کہتی ابا جی ایک راز تھا میرے سینے میں، ایک درد تھا، میں تو چھپانا چاہتی تھی، لیکن آج آپ پوچھ رہے ہیں نا تو آپ کی ناراضی کی ڈر سے آپ کو بتا رہی ہوں۔ کہا بیٹی کیا بات ہے؟ کہا ابا میں کوئی خوشبو نہیں لگاتی ہوں، کوئی عطر نہیں لگاتی ہوں، بلکہ حقیقت یہ ہے جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے ابا میں جن گلیوں سے گزرتی ہوں وہ گلیاں مہکنے لگ جایا۔ یہ میلاد نہیں تو اور کیا، گلیاں مہک جاتی ہیں۔ ابا خوش، کہنے لگے بیٹی اور بتاؤ کچھ اور بھی دیکھا؟ بتاؤں کیا دیکھا؟ سنیں گے اور ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ سارے میلاد والے بیٹھے ہیں نا، میلاد والے تو پھر شرمانا کیسا ہے؟ بولیں ذرا یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ توجہ ہے سارے لوگوں کو؟ بیٹی بتاؤ نا اور کیا؟ ابا بتاؤں، میں جا رہی تھی نا، آنگن میں ایک کنکر پڑا تھا، میں نے سوچا کہیں یہ چبھ نہ جائے، میں نے اٹھایا پھینکنے کے لیے، کہتی جب میں نے چھوا تو موم کی طرح بہنے لگ گیا۔ جب وہ بہا نا میرے منہ سے یہ جملہ نکلا، اس کنکر کو کیا ہوا کہ یہ بہ رہا ہے، اتنا چھوٹا سا کنکر؟ تو کہتی ہیں ابا وہ کنکر پلٹ کے مجھ سے بولنے لگ گیا،
بولنے لگ گیا. آمینہ کیا کہا؟ ابا وہ یہ کہہ رہا تھا آمینہ ابھی تو چھوٹے چھوٹے پگھل رہے ہیں, یار کو آنے تو دے, دیکھنا مکے کے بڑے بڑے پگھلنے لگ جائیں گے. کہنا دیکھنا بڑے بڑے پگھلنے لگ جائیں گے. میلاد کی بہت ساری باتیں سیدہ آمینہ فرماتی میں نے اور بھی بہت سی برکتیں دیکھی, حضور کی بہت سی برکتیں. کہتی ہیں ابا جی آپ تو حرم شریف چلے جاتے ہو, لوگوں کو پانی پلاتے ہو, میں گھر رہ جاتی ہوں. ابا بتاؤں؟ کہا ہاں بیٹی. اور بتانا؟ کہا کہ جب پانی نہیں ہوتا نا, اما فاطمہ مجھ سے کہتی ہیں آمنہ یہ لے پانی کا برتن اور کنویں سے پانی بھر کے لا. کہتی ہیں ابا میں جاتی ہوں تو مکے کی لڑکیاں انتظار میں کھڑی رہتی ہیں. بیٹی کیوں کھڑی ہوتی ہیں؟ کہا کہ جب میں چلی جاتی ہوں تو انہیں ڈول رسی کا کام نہیں رہتا ہے. کہا بیٹی کیوں؟ کہا جب کنویں کے کنارے کھڑی ہوتی ہوں پانی کنارے پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور بنا رسی کے پانی ابا پانی بھر لیا کرتی ہیں. کہا بیٹی کب تک؟ کہا جب تک کھڑی رہتی ہوں پانی کنارے پر. ادان اسد بھائی سے پڑھوائیے گا, میرا گلا نہیں بس سن لینا. یہ شخص نماز جنازہ بھی پڑھا ہے. توجہ ہے نا. اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے, انشاءاللہ کوئی نہ کوئی پڑھی دے گا. یہ سب حضور کی امت کے مؤذن ہی بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ذرا کہہ دیں سبحان اللہ. چلوں آگے بات بتا دوں پوری. کہتی ہے ابا میں جاتی ہوں نا تو کسی کو ڈول رسی کی ضرورت نہیں پڑتی. کہا بیٹی کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب میں کھڑی ہو جاتی ہوں پانی کنارے پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. کہا کب تک؟ کب جب تک رہتی ہوں پانی کنارے پر رہتا ہے. ابا جب سب برتن بھر لیتی ہے پھر میں بھرتی ہوں. کہا تعجب کی بات یہ کہ میرے برتن کا وزن پانی کا وزن, اور جب میں اٹھا کے کمر پہ رکھتی ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے سر پہ اٹھا کے رکھ لیا ہے. کہا ابا مجھے وزن نہیں لگتا. اور کہا جب آنے لگتی ہوں تو ابا یہ درخت بڑے بڑے گرنے لگ جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے پودے بھی گرتے ہیں اور یہ کنکر پتھر سارے بولتے. ابا دریا کا پانی بھی بولتا, کنویں کا پانی بھی بولتا. بیٹی کیا کہتا ہے؟ کہ ابا جب میں آتی ہوں تو پتھر کنکر درخت پودے اور کنویں کا پانی سارے بول کے کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا ام رسول اللہ, اے نبی کی ماں تجھ پر بھی سلام ہو اور تیرے آنے والے بیٹے محمد پر بھی سلام. اب رک کے یہ بات ہے کہ بات ختم کروں, رک کے ذرا توجہ کریں. مجھے ایک بات بتائیے, یہ منحوس قوم کہتی ہے کہ انہیں 40 سال کے بعد پتہ چلا تھا ہم نبی ہیں. کیا کہتے ہیں؟ 40 سال کے بعد پتہ چلا تھا نبی. وہ بغیرت کی اولاد, بغیرت ابن بغیرت ابن بغیرت بن بغیرت بن بغیرت. ذرا کان کھول کے سن. پتھروں کو پتہ ہے آمینہ کے شکم میں کون ہے, اور جو آمینہ کے شکم میں تھا اسے نہیں پتا کہ میں نبی ہوں کہ نہیں. سوچو تو صحیح. کنکروں کو پتا ہے کہ نبیوں کے امام کی ماں, درا کا کنواں پانی سب کو پتا ہے یہ نبیوں کے امام کی ماں, اور نبیوں کے امام کو پتا نہیں میں نبی ہوں. یہ تیرا عقیدہ ہوگا. ہاں وقت ہے, ٹائم ہے, اب بھی آ جا اور اتنا کہہ دے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا جانے والا. شرم نہیں آتی؟ اپنے ابا کہہ رہا میرے ابا کو نا معراج ہوئی تھی. کیا چلے میں گئے تھے تو حضور خواب میں آئے تھے. تیرا باپ 40 دن دھوتی اٹھا کے گھوما پھرے تو حضور دکھائی دے جاتے ہیں. شرم نہیں آتی تجھے؟ اور حضور کی بات آئے بغیرت تو کہتے نہیں ہماری طرح. تو اپنے ابا کی طرح نہیں ہو سکتا, میرے مصطفیٰ کی طرح ہو جائے گا. میرے امام نے کیا غلط کہا؟ سچی تو کہا. اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سکی. نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی آسان گیا, کم سے کم کلمے کی وجہ سے جھنڈا لگا لے. شرم نہیں آتی؟ توجہ ہے سارے لوگوں کی. ہاں پتھروں کو پتا یہ کون آنے والا ہے. اور پھر نبیوں کے یہ کہنے لگے ہماری طرح یہ پیدا ہو تو بدبو پورے محلے میں, پورا گھر لیپا پوتا جاتا کہ یہ آئے ہیں ان کے آنے کے 40 دن بعد میرے حضور آئے. سیدہ آمینہ فرماتی ہیں پھر وہ رات آئی جس رات میں میرا لال آنے والا. اس رات کو سنی 12ویں شب کہتے ہیں. کہتی ہوں اس دن مجھے بڑا احساس تھا اپنے شوہر کی جدائی کا. 1 منٹ بچا ہے, کیا انصاف کروں موضوع کے ساتھ. مسئلہ یہ ہے ہمارے اسد بھائی کے ساتھ تو فرمائشیں لگی رہتی ہیں. میں وہ آدمی ہوں بھائی, میرے آنے سے پہلے 15-20 فرمائشیں ہوتی ہیں کہ اس پہ بھی بولنا, اس پہ بھی بولنا, اس پہ بھی بولنا. ایک ہنگامہ محشر ہو تو بھولوں اس کو, سینکڑوں باتوں کا رہ کے خیال آتا ہے. 1.5 گھنٹہ بولتے ہوئے ہو گیا ہے, ابھی 1-2 موضوع پہ بات ہوئی ہے, مکمل اس پہ بھی نہیں کر پایا کیونکہ وقت کم تھا. انشاءاللہ زندگی رہے گی نا تو پھر بات پوری کریں گے. بس میں آخری بات کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں. ذرا کہہ دے سبحان اللہ. سبحان اللہ. فری میں جنت چاہیے نہیں نا, وہ سر کٹانے پڑتے ہیں یار تب جنت ملتی ہے. تم سبحان اللہ کہتے ہوئے بھی ڈر رہے ہو, بولیں ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بس توجہ ہے نا سارے لوگوں. فرماتی آج نا جب 12ویں شب آئی تو مجھے آج میرے شوہر کی یاد آ رہی تھی. کہتی میرے گھر میں اندھیرا, اکیلی کوئی تھا بھی نہیں. میں سوچ رہی تھی کاش عبداللہ ہوتے نا, آج اکیلی نہیں ہوتی.
جیسے ولادت کے وقت عورتوں کے پاس کچھ عورتیں آ جاتی ہیں ان کی مدد کے لیے، ہمت کے لیے. سیدہ آمینہ کہتی میں سوچ رہی تھی کاش عبداللہ ہوتے نا تو آج یہ چراغ بھی جلتا، اندھیرا نہیں ہوتا، اور مکے کی خاندان قریش کی 5-6 عورتیں میرے پاس ہوتی، میں تنہا نہیں ہوتی. کہتی اس خیال کا آنا تھا. کہتی اچانک میرے گھر کی دیوار پھٹی، فدخل ثلاث النسوہ، 3 عورتیں میرے گھر میں آ گئیں. کہتی قد ان کے کھجور برابر تھے، چاند جیسے ان کے چہرے چمک رہے تھے. کہتی میں نے ان کو دیکھا، کہنا کون ہو، کا نہیں پہچانا. کہتی ان میں سے ایک کہتی مجھے حوا کہا جاتا ہے، دوسری کہتی ہے کہ مجھے مریم کہا جاتا ہے، تیسری کہتی ہے کہ مجھے اسماعیل کی امی ہاجرہ کہا جاتا ہے. ایک روایت میں چوتھی عورت کا تذکرہ ہے، چوتھی نے کہا مجھے فرعون کی بیوی آسیہ کہا جاتا ہے. نبی کی امی کہتی میں نے پوچھا کیوں آئی ہو، کہا آمینہ مبارکباد دینے آئے ہیں کیونکہ تو سارے نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے. کہتی وہ مبارکبادی دے کے گئی ہے. اچانک میرے گھر میں چاند جیسی روشنی پھیل گئی. میں نے مڑ کے سرہانے کی طرف دیکھا تو میرے سرہانے میں چاند جیسی خاتون کھڑی ہے. میں نے کہا ہو کون، کہا مجھے جنتی عورتوں کی حور، جنتی حوروں کی سردار کہا جاتا ہے. کہا کیوں آئی ہو، کہا تیری آنکھ میں آنسو آیا تو رب نے مجھے تیری دایا بنا کے بھیج دیا ہے، تیری خدمت کے لیے آئی ہو. نبی کی امی کہتی ہیں میری بارگاہ میں پیالہ پیش کیا گیا پانی کا، وہ پیا. کہتی میرا گھر بھی رب نے سجایا، آسمان کے تاروں سے گھر سجایا گیا. کہتی میرا گھر سجا ہے، اور سجنے کے بعد اس کے بعد کہتی جب سحر کا وقت آیا ہے فخرج منی نور، میرے جسم سے نور نکلا. کہتی جب میرا شہزادہ جلوہ گر ہو گیا میرے جی میں آیا دیکھو میرے لال کی آنکھیں کیسی ہیں، اس کی زلفیں کیسی ہیں، اس کے ناک کان کیسے ہیں. ہر ماں چاہتی ہے اپنے بچے کو دیکھے. سیدہ آمینہ کہتی ہے میں نے بھی دیکھنا چاہا، آؤ سڑو آ کے دیکھو، تم پیدا ہو بدبو آتی ہے، میرا نبی جلوہ گر ہو رہا ہے. امام احمد رضا نے نہیں، نبی کی امی کہتی ہے جب میری نظر پڑی، میری پہلی نظر بیٹے کے چہرے پہ پڑی، کیا دیکھتی ہوں، میرے لال کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے. جب میں نے چہرے کو دیکھا آنکھوں میں سرما ہے، بالوں میں تیل لگا ہوا ہے. فرماتی کنگا کیے ہوئے تشریف لائے ہیں، غسل کر کے آ رہے ہیں، مختوناً ختنہ شدہ ہے، مقصوراً ناف کٹا ہوا ہے، معطراً اتنے خوشبودار تھے کہ مکے کی ساری گلیاں مہکنے لگ گئی ہیں. اللہ اکبر. یہ کہ میری طرح میرا امام کہتا ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیو. پھر فرماتی آتے ہی میرے نبی نے سجدے میں سر رکھ دیا. نبی کی امی کہتی ہیں کانا ساجدہ، آتے ہی سجدے میں چلے گئے. اور کہتی میں نے دیکھا میرے لال کے ہونٹ ہل نہیں، دیکھوں کیا کہہ رہا ہے. کہتی جب کان لگائی تو میرا لال کہہ رہا تھا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. جمیل قادری تڑپ گئے، کہنے لگے رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ، وہ کہتے میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ 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 والسلام. میرے حضور آئے، آتے ہی سجدے میں سر رکھا، اور جیسی سجدے میں آئے اللہ نے تمام روئے زمین کو پاک فرما دیا، تمام روئے زمین کو. ادھر حضور سجدے میں، عبد المطلب کہتے ہیں ادھر کعبہ جھک گیا. میرا امام کہتا جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. اور میرے امام نے اگلی بات ہی ختم کر دی، کیوں جھکا کعبہ، کیوں کہتے ہیں سنو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا، کعبے کا کعبہ دیکھو. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. کیوں وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے. بھائی حضور کا میلاد مناتے رہنا، اور حضور نے آنے کے بعد جو پیغامات ہمیں دیے ہیں سب پہ پابندی سے عمل کرنا ہے. انشاءاللہ میرے نبی کا احسان دیکھیں، باپ پہ میرے نبی کا احسان، ماں پہ میرے نبی کا احسان، بہن پہ میرے نبی کا احسان، بیوی پہ میرے نبی کا احسان، بھائیوں پہ میرے نبی کا احسان. ہر رشتے سے جسے ہم پیار کرتے وہ سب میرے حضور کے صدقے میں ملا گیا. کیسے کیسے انشاءاللہ زندگی رہے گی نا تو پھر کبھی آنا ہوگا، اس سے آگے انشاءاللہ بیان کریں گے. فرمایا گیا وما ارسلناک الا، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. حضور اپنوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے، حضور پرایوں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے ہیں، حضور سب کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں. میں تو کہتا ہوں ہر قوم کو میرے نبی کی آمد پہ جھنڈا لگانا چاہیے، کیونکہ ہر قوم پہ آمینہ کے لال کا احسان ہے، ہر قوم پہ آمینہ کے لال کا احسان ہے. مولا کریم ہمیں حضور سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مدینے والے کے دیے ہوئے طریق رسول پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مشکل میں ہمیں اپنی راہ دکھائے، آفت میں ہمیں
اپنی یاد کا راستہ عطا فرمائے. اللہ ہم سب کی پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ پیدا فرما. مولا جب تک زندہ رہے تیرے محبوب کے سچے غلام بن کے زندہ رہے. جو لوگ میرے بھائی دور دراز سے احباب چل کر کے آئے ہیں, کھڑے ہو کے میرے بھائیوں نے باتیں سنی ہیں, اللہ سب کو ان کی محنت کا صلہ عطا فرمائے, اور ان کی محنت کے صلے میں اللہ ان کے ماں باپ کو بھی اس کا صلہ عطا فرمائے. مولا کریم ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے. رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ, پھر ہوگی ملاقات, چمن رہا پھول کھلیں گے, زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی, مسافر ہو تم بھی, کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے, سدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے, لا الہ. میرے بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے. بڑی محبتوں سے آپ نے سنا ہے, خدا کی قسم میں دیکھ رہا ہوں ایک بندہ بھی اٹھ کے نہیں گیا تھا بیچ میں, ایک بندہ بھی, اور اٹھ کے جا کیسے سکتا ہے؟ میں اکثر کہتا ہوں اجمیر والے کے بٹھائے اونٹ نہیں اٹھ سکتے, مدینے والے کے بٹھائے غلام کیسے اٹھ کے جا سکتے ہیں. ابھی تو بھائی اسد اقبال کلکتوی صاحب کو بھی سننا ہے, ماشاءاللہ مزہ آئے گا, سنیں گے انشاءاللہ. بہت اچھا پڑھتے ہیں, اور جب پڑھتے ہیں ان کی آواز کا تو جادو ہوتا ہی ہے, اور پھر اس پہ مسلک کے اعلیٰ حضرت کی کرم کی برسات آپ دیکھیے گا. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں ہمارے اسد بھائی, اللہ آپ کو سلامت رکھ کے جزائے خیر دے انشاءاللہ. بہت اچھا سنا بھائی اعظم صاحب اور ان کے جملہ احباب رفقا, اللہ سب کی محنتیں قبول فرمائے. ہمارے حسان بھائی, میں سب کے نام نہیں جانتا ہوں, بس میں جانوں نہ جانوں حضور جانتے ہیں. اللہ سب کی محنت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حضور کے لیے محنت کی ان بچوں نے, اللہ ان بچوں کو حضور کی محبت کا صلہ عطا فرمائے. زور سے میرے ساتھ ان علماء کو گواہ بنا کے کلمہ شریف پڑھنا, پڑھیں زور سے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ